قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم و حفظ مضامین قرآن کورس کے لیکچر نمبر 6 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم سورۃ انعام پڑھیں گے۔ اس سورت کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے کفار پر دلیل کو قائم کرنا اور عقیدے کا رسوخ پیدا کرنا۔ مرکزی طور پر اس سورت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 90 تک کائنات میں پھیلی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 91 سے 135 تک مشرکین کے ساتھ جو گفتگو ہے یا مشرکین کو جو سمجھایا اور تھوڑا سا ڈرایا جا رہا ہے، اور آخرت میں ان کا جو بدلہ ہے اس پر بات کی جا رہی۔ اور آیت نمبر 136 سے 165 تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور مومنین کو کچھ رہنمائی دی جا رہی ہے کہ اس طرح آپ چلیں اور اس طرح زندگی گزاریں۔ تو اب ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت جو کائنات میں ہے اس کو۔ تو آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک لوگوں کا تعارف جو ہے کرایا جا رہا ہے ان کے رب کے ساتھ، اور کائنات کو جو نئے سرے سے بنایا گیا ہے اس میں جو اس کی جو نشانیاں ہیں اس کو بتایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 11 تک جو مشرکین کی ہٹ دھرمی تھی اور ان کی جو لڑائی تھی اور ان کا جو انجام تھا اس کو بتایا جا رہا ہے۔ اور آیت نمبر 12 سے 19 تک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بعض دلائل اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے جو بعض دلائل ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 20 سے 32 تک کافر اللہ تعالیٰ کی آیات اور کتابوں کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے، کہاں وہ کھڑے ہیں، اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور کیا آخرت میں جو ان کی ندامت ہوگی اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور آیت نمبر 33 سے 39 تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تکمیل کی جا رہی ہے۔ اور آیت نمبر 40 سے 47 تک مشرک قریش کے جو مشرکین ہیں ان کے ساتھ گفتگو کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر جو دلائل ہیں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 48 سے 67 تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دینے کے حوالے سے رہنمائی کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 68 سے 73 تک جو لوگ مذاق اڑانے والے ہیں دین والوں کا یا اس میں اللہ تعالیٰ کے آیات کا احکامات کا، تو ان کے ساتھ بیٹھنے سے بھی روکا جا رہا ہے، اور مومنین کا جو طریقہ ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 74 سے 83 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے والد سے اور اپنی قوم سے جو گفتگو کرتے ہیں اس کو بیان کیا جا رہا ہے اور ان پر دلیل قائم کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 84 سے 90 تک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو ہدایت دی اور جو ان کی ہدایت جو ہے جس کو وہ لے کر آئے ہیں ان کو فالو کرنے کا جو حکم ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور آیت نمبر 91 سے 94 تک دوسرے موضوع کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ منکرین رسالت جو ہیں ان پر رد کیا جا رہا ہے، اور موت کے بعد جو ان کے حال کے جو مناظر ہوں گے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔
اور آیت نمبر 95 سے 104 تک اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہیں، شریک سے پاک ہیں، اس کو جو بیان کرتی ہیں اس پر بات کی جا رہی ہے۔ اور آیت نمبر 105 سے 107 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو کچھ وصیتیں کی جا رہی ہیں اور ان کو وحی کی اتباع کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ اور آیت نمبر 108 میں بتایا گیا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ شاعر اللہ میں سے کسی بھی شاعر اللہ میں کی کمی کا سبب بنے، اور یعنی اس کی وجہ سے حرف آئے شاعر اللہ پر، اس کی وجہ سے شاعر اللہ کی عظمت جو ہے اس میں کوئی کمی ہے۔ آیت نمبر 109 سے 111 تک جو ہے مشرکین کی ہٹ دھرمی جو ہے حق سے بھاگنے کے حوالے سے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور آیت نمبر 112 سے 117 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی جا رہی ہے مشرکین کے ساتھ معاملات میں۔ اور آیت نمبر 118 سے 121 تک جن چیزوں کو ذبح کرنا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کیا ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور جن چیزوں کو ذبح کرنا جو ہے غیر اللہ کے لیے حرام ہے، یعنی غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا حرام جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور آیت نمبر 122 سے 127 تک مومن اور کافر کی مثال ہے اور ان کا انجام جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور آیت نمبر 128 سے 131 تک آخرت اور نافرمانوں کے جنوں اور انسانوں میں سے جو نافرمان ہیں ان کے احوال کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور آیت نمبر 132 سے 135 تک مخلوق کے آخرت میں جو فرق مراتب ہوگا اس کو بیان کیا جا رہا ہے ان کے اعمال کے اعتبار سے۔ اور اس کے بعد جو ہے آخری جو اس کا موضوع ہے، یعنی اس صورت کا جو بنیادی مرکزی موضوع کہ آپ علیہ السلام اور مومنین کو رہنمائی جو ہے، اس میں آیت نمبر 136 سے 144 تک جو جاہلیت کا طور طریقہ تھا اس کو بیان کیا گیا، اس کی گمراہی کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کیا گیا اور زکوٰۃ کے واجب ہونے پر بات کی گئی ہے۔ آیت نمبر 145 سے 153 تک حلال اور حرام اور جو 10 وصیتیں ہیں قرآن کریم میں قل کے ساتھ، اس کے یعنی وہ جو 10 وصیتیں ہیں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 154 سے 158 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کو بیان کیا گیا، اور اس میں اور یہ کہا گیا کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، یعنی اتباع کی جائے، اور جو اس کی مخالفت کرے گا اس کے لیے وعید کا بیان ہے۔ اور آیت نمبر 159 سے 165 تک دین کے اندر تفرقہ ڈالنے سے ڈرایا جا رہا ہے، اور آخرت میں اعمال کا جو بدلہ ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور بنیادی طور پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جو گمراہی کے راستے ہیں وہ بہت سارے ہیں، اور جو اللہ کا راستہ ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ اللہ نجات کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان احکامات کو سمجھیں، سیکھیں، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھیں، تو تاکہ ہم اس کو صحیح سمجھ کر آگے بڑھیں۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔